السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج طبیعت بہت اداس ہے، دل بہت ملول ہے۔ اس وقت مسلک سر چڑھ کے بولے ہیں، اسلام غائب ہو چکا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو آپ کی زندگی میں تفرقہ کہیں سے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح، بالکل واضح تمام مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ ہم تو بہت زیادہ فرقے بنا بیٹھے ہیں، ہم تو چند عالم دین نظر آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو مقابلہ کر رہے ہیں۔ کبڈی کا میچ بھی جیسے ہوتا کہ اس کی ٹیم نے 4 سکور کیا تو ہم 5 سکور کریں۔ اس نے یہ فکرہ کہا تھے فرینجی سے ہی کہ پوسٹیں آپ فیس بک پہ دیکھیں، یہ علماء کرام لفظ لکھ رہے ہیں فرینجی سے ہی۔ اللہ کے بندو، علم سے مقابلہ کرو، دوسرے کو علم سے کمزور کرو۔ گدھا آپ کو لات مار رہا ہے تو آپ گدھے کو لات مارو گے فرینجی سے ہی۔ آپ نے علم حاصل کیا ہے، وہ اس لیے حاصل کیا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اپنے خیالات لوگوں تک پہنچائیں، اپنے رجحانات لوگوں تک پہنچائیں، اپنی محبتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ محبت وہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی۔ فقہ جعفریہ کے متعلق ایک بہت بڑا غلط سوچ ہے لوگوں کے بارے میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بعد اماموں کو ایک فیصلہ کن حیثیت دیتے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں وہ اس کو ہم واجب قرار دیتے ہیں۔ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی امام کا قول اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام علی علیہ السلام سے سنا یا اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ تمام کے تمام امام جو آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ اب تمام ائمہ کرام نے ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور اللہ کے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اپنا پیغام کسی نے نہیں پہنچایا۔ ہمارے لیے حدیث نبوی اور اللہ کی کتاب، یہ فقط 2 راستے ہیں، جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، جس میں صاف کہا گیا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو یا میری اہل بیت کو مت چھوڑو، یہ تمہیں حوض کوثر تک لے کے جائے گی۔ ان دونوں کو مت ترک کریں، ان دونوں کو ملائیں، آپ اسلام حاصل کریں گے۔ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایتیں لا کے اور اس کے اوپر جنگ و جدل شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو جن پہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں انہی پر درود ہے۔ آپ اس کے اندر کوئی بھی ایک شخص شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر لیں، لیکن کیا آپ کا وجدان یا آپ کا شعور یہ برداشت کرے گا کہ آپ اپنی مرضی سے درود میں کسی کو شامل کر لیں؟ وہاں پر ابراہیم و آل ابراہیم کا ذکر ہے، نبی اور ان کی آل کا ذکر ہے، انہی پہ آپ روزانہ درود بھیجتے ہیں، انہی پہ درود بھیجیے، انہی پہ صلوات بھیجیے۔ کیا اس کے علاوہ کبھی بھی زندگی میں 1400 سال گزر گئے ہیں کسی اور پہ آپ نے سلام اور درود بھیجا ہے؟ اگر بھیجا ہے تو بھیجتے رہیے پھر، لیکن علم کے ساتھ بات کیجیے، غصے میں بات نہ کیجیے۔ محمد و آل محمد کے چاہنے والے محبت سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کچھ علماء دین کو جو اس سخت موقع پہ بھی افہام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں۔
اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔